بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ 25 دسمبر کا دن 25 دسمبر کا دن یہ وہ دن ہے جس دن تمام دنیا کے ممالک میں نہ صرف چھٹی منائی جاتی ہے بلکہ انتہائی جوش و خروش سے مختلف تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے حوالے سے مشہور ہے اور مسیحی برادری کا سب سے بڑا تہوار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس دن یہ لوگ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، چرچ میں مختلف عباداتیں منعقد کی جاتی ہیں اور خوب دعوتوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور اپنے گھروں، محلوں، گلیوں کو خوب سجایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی 25 دسمبر کے دن چھٹی منائی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ چھٹی کرسمس کے حوالے سے نہیں بلکہ قائد اعظم کے یوم پیدائش کے موقع پر منائی جاتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر نہایت حیرت ہوگی، نہ تو یہ دن 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کے پیدائش کا دن ہے اور نہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، بلکہ قائد اعظم کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو سرکاری طور پر منانے کے باوجود قائد اعظم کی تاریخ پیدائش ہمیشہ سے متنازع رہی۔ پاکستان کے مشہور محقق اپنی کتاب قائد اعظم جناح دی اسٹوری آف دی نیشن کے صفحہ نمبر 19 پر یہ بتاتے ہیں کہ سندھ مدرسۃ الاسلام، جہاں سے قائد اعظم نے تعلیم حاصل کی، وہاں سے ملنے والی دستاویزات کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 20 اکتوبر 1875 درج ہے، جو بعد ازاں کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر تبدیل کر دی گئیں۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش یا ان کے سال پیدائش کے حوالے سے دنیا کی کسی مذہب یا مستند تاریخ کتاب میں کوئی شواہد نہیں ملتے، بلکہ قرآن مجید اور بائبل دونوں کے بیانات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کی بجائے بلکہ کسی اور سال یا کسی اور مہینے میں پیدا ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق سورہ مریم کے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر وہ درد ذاہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف بلاؤ، تم پر پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں گی، تو وہ کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ سورہ مریم ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کھجور پکنے کا موسم تھا، اور فلسطین میں کھجور پکنے کا عمل جولائی اور اگست میں ہوتا ہے۔ اس طرح بائبل کے 2 باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ماحول کے مطابق کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، تو اس کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگہبانی کیا کرتے تھے۔ بائبل کے مشہور مفکر ایڈم کلرک کے مطابق نومبر سے فروری تک چرواہے رات کے وقت شدید سردی کے سبب اپنے جانوروں کی نگہبانی نہیں کرتے، بلکہ ان مہینوں میں رات کے وقت وہ انہیں حفاظتی باڑ میں لے جاتے ہیں۔ تو اس سے 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے انتہائی غیر مناسب ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر دنیا بھر میں 25 دسمبر کے روز اتنے بڑے پیمانے پر یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور حیات اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے حواری برسوں تک کم پرسی کے حالت میں رہے۔
جب دنیا میں پہلی مرتبہ کرسمس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت 2326 میں اس وقت منایا گیا تھا جب رومن سلطنت پر قسطنطنی اعظم نامی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ یہی وہ بادشاہ تھا جس کے زمانے میں پہلی مرتبہ رومن امپائر کو ایک مسیحی مملکت کا درجہ حاصل ہوا۔ اس دور سے آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو ہی منایا جانے لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ رومی بادشاہوں نے کرسمس منانے کے لیے 25 دسمبر کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ دراصل 25 دسمبر کی یہ تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صدیوں پہلے سے قدیم بت پرست رومی مذہب پیگنزم میں انتہائی مہذب رومی یہ تاریخ سورج کے دیوتا سیٹرن اور ایران میں میتھرا دیوتا کے پیدائش کے دن منایا جاتا تھا۔ چونکہ سال کا وہ دن ہوتا ہے کہ جس پر سورج کا زوال ختم ہوتا ہے اور رات کی نسبت دن کا دورانیہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دن رات اور موسموں کے اس رد و بدل کو قدیم بت پرست مذاہب سورج دیوتا کی بیماری سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ سردیوں کے دنوں میں سورج بیمار ہو جاتا ہے، جبکہ 25 دسمبر کے دن وہ اپنی بیماری سے چھٹکارا پا کر واپس عروج کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورج دیوتا کی صحت یابی کی خوشی میں یہ تہوار قدیم اتوار سے منایا جا رہا ہے۔ کرسمس کے موقع پر یہ سدا بہار درخت کو سجانے کی روایت بھی قدیم پیگنزم کے دور سے چلی آ رہی ہے، جو سورج دیوتا کے صحت سجایا جاتا ہے۔ البتہ عیسائیت میں اس رسم کا آغاز جرمنی میں مارٹن لوتھر نامی ایک شخص نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں جو کرسمس سے جڑی ہیں، ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی بنیاد در حقیقت قدیم بت پرست لوگوں سے جا ملتی ہے، لیکن موجودہ دور میں سورج دیوتا کی پرستش یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے زیادہ کمرشل بنیادوں پر منایا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف برطانیہ میں 8 ملین پاؤنڈ کی خریداری کی جاتی ہے، جس میں تحائف کے علاوہ کرسمس کے نام پر بہت سی چیزوں کی خرید و فروخت بھی شامل ہے۔ ہم بطور مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس تہوار یا اس سے جڑی دوسری چیزوں سے متاثر تو نہیں ہو رہے۔ اگر ہاں تو پھر ہمیں اس تہوار کی حقیقت جان لینے کے بعد بالکل کنارہ کشی کر لینی چاہیے، کیونکہ 25 دسمبر سورج دیوتا کی تاریخ پیدائش تو ہو سکتی ہے، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایام دن خوشی منانے کے لیے بنائے ہیں، ایمان والوں کے لیے کہ منائے ہیں۔ یہ مخصوص رات عبادت کے لیے بنائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو دن رات اللہ نے عبادت کے لیے بنائے ہیں، ہم اس میں عبادت کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔